الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ جناب ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آئیے آج ایک ایسے شاندار مجاہد، ایک ایسے کمانڈر، ایک ایسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا ذکر پاک کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذہانت و شجاعت سے ایرانی سلطنت کے کئی مارکے سر کیے، جن کے ذکر کے بغیر پرشین امپائر کی تباہی کے ذکر کا ناظرین آغاز تک نہیں ہو سکتا۔ یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ 9 ہجری میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کثرت سے ناظرین وفود آئے کہ اس سال کو عام الوفود کا نام دیا گیا۔ کیسر اور کسریٰ کی ہیبت کا طلسم ابھی پاش ہو چکا تھا، یعنی عرب کی شمالی سرحد پر آباد عرب قبائل اب اس طلسم کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہی ناظرین بنو شیبان، جنہوں نے کبھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو یعنی حق سمجھتے ہوئے بھی کسرائی کے خوف سے قبول نہ کیا تھا، ان کے دل میں اب اسلام کی حقانیت اور عظمت جو ہے اس نے مکمل طور پہ جگہ لے لی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا ناظرین کہ دوسرے قبائل کے پیر و جوان، زن و مرد غول کے غول لپک کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی آگے بڑھے اور اپنا ایک وفد اظہار اطاعت کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتلا رہا ہوں۔ اس وفد کی قیادت ناظرین حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے کی تھی۔ وہی مثنیٰ جن کے پاس 11 برس پہلے ایک دن رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، یعنی خود چل کر تشریف لے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ان کی نصیب میں ایمان لانا نہ تھا، لیکن آج وہ اسی رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق یعنی غلامی کا توق جو ہے وہ باقاعدہ پہننے کے لیے دور دراز علاقے سے مسافت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سعادت اسلام سے منور ہو گئے۔ اس دن ناظرین وہ اسلام کی شمشیریں برا بن گئے، اور ایسی شمشیریں برا جو آخری دم تک اسلام کی حمایت میں لڑتی رہی۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اپنے قبیلے کے انتہائی رئیسوں میں شمار ہوتے تھے، بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا تھا، شجاع تھے، نڈر آدمی تھے، وہ جنگی معاملات میں کمال درجے کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، یعنی اسٹریٹجی میکر تھے بنیادی طور پہ۔ اپنی فراست، اصابت رائے، دور اندیشی اور تکبیر و حکمت کے ساتھ، اور یوں کہیے کہ اپنے تکبیر و حکمت کے ساتھ باقاعدہ کام لیا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بہت بلند مقام ہو چکے تھے۔ اچھا ہوا یہ ناظرین کہ ظاہر ہے چونکہ پڑوس کے قبائل جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے تھے، ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ 8 ہجری میں مکے میں جب پرچم حق بلند ہوا، اور پھر ظاہر آپ کو پتہ ہے حنین بھی ہوا، حوازن بھی ہوا، تو جو قوت تھی بنیادی طور پہ مخالفین کی، دشمنوں کی، کفار کی، وہ پارا ہو چکی تھی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دوربین تھے اور بھاپ چکے تھے ساری بات کو، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب جو ہے وہ قوت ابھر گئی ہے، جو اصل قوت ہے جس کے ساتھ حق موجود ہے، اور ظاہر ہے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں تشریف لا کے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سرنڈر کر چکے تھے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے فوراً بعد ناظرین جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آغاز میں ہی اسلامی ریاست کو بہت سارے فطروں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، بہت سارے چیلنجز سامنے تھے، جس میں مانعین زکوٰۃ کا معاملہ تھا، جھوٹے مدعیان نبوت کا معاملہ تھا، مرتدین کا معاملہ بہت سامنے تھا، اور شام کی سرحدوں کی سیکیورٹی کا معاملہ بھی تھا، یعنی اس طرح سے دیگر معاملات آپ کے سامنے بکھرے ہوئے تھے۔ نوزائیدہ خلافت اسلامیہ تھی ناظرین، اور بڑا نازک ترین دور تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقید المثال استقامت
اور عزم و ہمت سے کام لیا، اور 11 یعنی جو ہجری کی جو تاریخی مطلب یوں کہیے کہ اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً پردے کے بعد جو 11 لشکر بنیادی طور پہ آپ نے روانہ کیے ناظرین، وہ آپ کا ایک بڑا بولڈ فیصلہ تھا۔ اس مارکے میں حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین انتہائی کلیدی کردار ادا کیا، یعنی جو لشکر آپ نے بحرین کی طرف روانہ کیا تھا اس میں آپ کا بڑا ایک کردار تھا۔ حضرت مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایران کے مجوسی یعنی جتنے بھی تھے جو ستم شعار تھے ان کے خلاف اس عظیم الشان جد و جہد کا آغاز کیا جس نے چند ہی سال کے اندر کسریٰ کی جو سطوت تھی، اس کا جو اقتدار تھا، اس کی بساط کو مکمل طور پہ پلٹ کر رکھ دیا۔ یعنی اس جنگ کو بنیادی طور پہ تاریخ جنگ سلاسل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری، جس جرت اور جس اسٹریٹجی سے کام لیا ناظرین، یعنی اپنے مرکز سے ایک تو آپ اٹیچ رہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقل آپ کا رابطہ رہتا تھا، اور ایرانیوں کی جو بڑی مضبوط قوت تھی اس کو آپ نے پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ یعنی جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے خاص طور پہ آپ نے ان کو تہہ تیغ کر کے رکھ دیا اور اپنی جرت، اپنی بہادری کی شاندار مثالیں قائم کی۔ حضرت مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اگرچہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل آخری اوقات میں آپ مشرف و اسلام ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاص سے، اپنی ایثار سے، اپنی سرفروشی سے، بے خوفی سے اور استقامت سے اور تدبر سے جو نقوش تاریخ کی صفحات پہ چھوڑے ناظرین وہ انمٹ نقوش ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ صف اول کے مجاہدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کمانڈرز میں آپ کو شمار ہوتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فخر حاصل تھا اور ان کو یہ فخر حاصل تھا کہ آپ دونوں ساتھ مل کے جو ہے وہ اسلام کے لیے لڑا کرتے تھے۔ حضرت مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ شخصیتیں جن کے بارے میں آخر میں صرف ایک جملہ عرض کروں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم بات کرتے ہیں پرشین امپائر کی اور رومن امپائر کی۔ یہ دو اس زمانے کے اندر سو کالڈ سپریم پاورز تھیں، جیسا کہ آج مثال کے طور پہ لے لیجیے آپ، آج آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، آج آپ چائنا کی بات کرتے ہیں، رشیا کی بات کرتے ہیں، تو ان کو ڈھیر کرنے میں یعنی پرشین امپائر کو ڈھیر کرنے میں پہلا ہتھوڑا لگانے میں جس شخصیت نے کردار ادا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات پہنچ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب قاری فیصل چشتی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمیں لیے چلیں، اور ایک مکالمہ اعلان نبوت سے اگر میں غلط نہیں تو 10ویں برس حج کے موقع پہ ہوتا ہے، اور وہ مکالمہ حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں سے آپ وہاں تشریف فرمائیں، میرا خیال ہے وہیں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت سیدنا مثنى بن حارثہ بن سلمہ بن دمدم بن سعد بن مرہ بن زحل بن شیبان الربعی الشیبانی رضی اللہ عنہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان میں سے ہر صحابی جذبہ فدائیت تو رکھتا تھا کہ آقا کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کریں، لیکن ایک تعداد ہے صحابہ کرام کی کہ جنہیں آپ جرنیل صحابہ کرام کے لقب سے ملقب کر سکتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 53 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہیں یا تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے سپہ سالار بنا کر روانہ کیا، یا انہوں نے جنگوں میں ایسا کردار ادا کیا کہ جن کی بنا پر ان کا لقب جرنیل ہوا اور انہیں مرتب کر کے لکھا گیا۔ ان میں 14ویں نمبر پر حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں کہ آپ جرنیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت اور عجیب بات ہے کہ آپ کے قبول اسلام سے 11 برس پہلے اس واقعے میں آپ کا ذکر پہلی بار تاریخ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کا جب تذکرہ کر رہے ہیں، جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے قبول اسلام سے 11 سال پہلے ہوا،
لیکن چونکہ نبی کریم کی نگاہ کرم آپ پہ پڑ چکی تھی اور یقیناً آپ منظور بارگاہ رسالت ہو چکے تھے، تو 11 برس پہلے آقا کریم آپ کے پاس آئے تھے اور 11 برس کے بعد آپ حاضر ہو کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب موقع یہ تھا تھوڑا سا اس منظر کو ہمارے ناظرین سمجھیں کہ اظہار نبوت کا 10واں سال ہے اور آقا کریم اپنے دل میں امر بالمعروف کا جذبہ لیے ہوئے مینا میں تشریف لے جاتے ہیں کہ حج کے موقع پر مختلف قبائل آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم کے ساتھ ہیں۔ اب جب مینا سے گزر رہے ہیں تو ایک جگہ پر مجلس لگی ہے اور اس میں اثر و رسوخ رکھنے والے کچھ افراد موجود ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر انہیں سلام کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد سے ہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ ماہر علم الانساب ہیں اور جب اس سے گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو کے دوران آپ کہتے ہیں کہ اگر میں غلط نہیں تو آپ مفروق بن عمر ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہا آپ نے بالکل صحیح پہچانا کہ میں مفروق بن عمر ہوں، اور پھر گفتگو کے دوران اس نے قیافہ لگایا یعنی اندازہ لگایا اور کہا اگر میں غلط نہیں تو آپ کا تعلق بھی قریش سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تمہارا اندازہ درست ہے۔ اس کے بعد اس نے تعارف کروایا کہ میں مفروق بن عمر ہوں، یہ میرے ساتھ ہانی بن قبیصہ ہیں، یہ میرے ساتھ مثنى بن حارثہ ہیں اور یہ میرے ساتھ نعمان بن شریک ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بڑے جہاں دیدہ تھے۔ اب دیکھیں ساتھی کی اہمیت کیسے ہوتی ہے۔ نبی کریم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا کریم یہ جو 4 لوگ ہیں یہ اپنے قبیلے کا خلاصہ ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے کچھ کلام کروں؟ آقا کریم نے فرمایا ضرور کیجئے۔ یہاں ذرا رکیے ایک جملہ میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ اضافت فرمائیے۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ تھا کہ چونکہ علم الانصاب کے ماہر تھے اور ایک کمیونیکیشن اسکلز تھیں آپ کی بنیادی طور پہ جو تبلیغ میں بڑے کام آتی ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا شجرہ وغیرہ بیک گراؤنڈ معلوم ہو تو آپ بہت زیادہ کلوز ہو کے بات کر سکتے ہیں۔ اور ساتھی جو ہیں وہ اگر مضبوط ہوں، آپ مضبوط ہوں تو کس طرح کرم ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ گفتگو ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے ان سے اپنے قبیلے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا ہماری تعداد 1000 سے زیادہ ہے اور یہ بڑی تعداد تھی۔ پوچھا تم جنگ کیسے لڑتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو دودھ دینے والی اونٹنیوں سے زیادہ اپنے ہتھیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی اولادوں سے زیادہ اپنے گھوڑوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب ہم میدان میں اترتے ہیں تو ہم جد و جہد کرتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے اور کبھی ضرر ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس گفتگو کے بعد کہا کہ یہ میرے ساتھ موجود ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا؟ تو مفروق بن عمر نے کہا کہ ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ چنانچہ آقا کریم آگے تشریف لائے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم آگے تشریف لا کر بیٹھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کپڑے کے ساتھ آپ پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے پروٹوکول کہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس طرح ادب و احترام کیا جاتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور پھر اس میں حضرت مثنى بن حارثہ سے انٹریکشن ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ اب اس موقع پر جو آیات نبی کریم نے پڑھی تھی ان آیات کے حوالے سے مفروق بن عمر نے بھی یہی کہا اور مثنى بن حارثہ نے بھی یہ کہا کہ یہ زمینی کلام نہیں ہے، اگر یہ کسی زمینی شخص کا کلام ہوتا تو ہم پہچان لیتے۔ نبی کریم نے انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے اپنے عذر پیش کیا کسرا کے حوالے سے کہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اسلام میں آنا ہے تو مکمل آنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے یہ کہیں کہ اسلام قبول کرتے ہیں، دوسری طرف سے کسرا سے ڈرتے رہیں۔ اسلام قبول کرنا ہے تو پھر آپ صرف اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسرا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر آپ تمام تشریف لے گئے اور پھر اس کے 11 برس بعد اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اسی بارگاہ میں آئے اور آقا کریم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر لقب صحابی سے ملقب ہو گئے۔ دو باتیں تو حضرت مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ایمان نہیں لایا لیکن پہلے ہی سمجھا دی۔ ایک بات تو یہ سمجھا دی کہ دودھ دینے والی اونٹنیاں جو ہیں وہ دودھ دینے والی اونٹنیاں ہوتی ہیں لیکن اہمیت ہتھیاروں کی ہوا کرتی ہے، لہذا ناز ہمیں ہتھیاروں پہ ہونا چاہیے، معیشت پہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور سمجھا دی صاحب کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ پیغام دے دیا ہمیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کے روب میں آ کے دبدمے میں آ کے اپنے اسلام کو شیکی نہ کرنا،
اسلام میں داخل ہونا تو مکمل طور پہ داخل ہونا، پھر اس میں جہاد بھی جو ہے اس میں ساتھ ساتھ شامل ہوگا۔ اب ذرا آئیے، جو بڑی اہم ترین بات ہے، پہلے تو یہ کہ ذرا آپ کے قبیلے کا تعارف بھی ہو جائے، ان کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے، وہ ضرور کروائیے، اور جو پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ اتنی ڈائیورس پرسنالٹی، اور پھر جس طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ آپ کے اندر، اور قبول اسلام کا جو آپ کا معاملہ ہوا کہ یعنی 11 برس پہلے ایک پیغام پہنچا، اور وہی بات ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ ہے، اس تذکرے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کا جو نسب ہے اور آپ کا جو خاندان ہے، اس کا تعلق عدنانی نسل کے مشہور قبیلہ بنو بکر بن وائل کی ایک شاخ سے ہے۔ اچھا یعنی ایک اعتبار سے یہ عدنانی کہلاتے ہیں۔ اچھا، عدنانی اس نام کی وجہ سے کہ جو نسب میں آتا ہے، اس کی جو ایک شاخ جس کو ذکر کیا گیا بنو بکر بن وائل، بنو بکر بن وائل چونکہ ربیعہ بن نزار بن ماد بن عدنان کی اولاد سے تھے، اوکے، تو اس وجہ سے وہ چونکہ برانچ کہلاتی تھی، اور یہ بنو بکر بن وائل ربیعہ بن نزار کے نسب سے جڑتے تھے، تو ان کو آل ربیعہ بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا اچھا، جہاں عدنانی نسل کہلاتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ جناب مثنی بن حارثہ کا خاندان آل ربیعہ بھی کہلاتا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضرت مثنی بن حارثہ آپ کا قبیلہ اور آپ کا خاندان جو ہے ایسے علاقے میں اقامت پذیر ہے کہ جس علاقے میں اس اعتبار سے اور اس انداز میں تبلیغ کا تسلسل قائم نہیں اس دور میں، جس طرح سے مدینہ المنورہ اور بالخصوص مکہ المکرمہ میں قائم تھا۔ اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت جو عرب کی جو شمالی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز پر ہمیں دو بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں۔ ایک طاقت بازنطینی کہلاتی ہے، دوسری طاقت جو ہے وہ ساسانی کہلاتی ہے۔ ساسانی جو طاقت ہے ان کا تعلق ایران والوں کے ساتھ ہے، اور بازنطینی جو حضرات ہیں ان کا تعلق ہمیں دوسری سمت نظر آتا ہے۔ اب چونکہ ایران والی جو سائیڈ ہے عرب کی، اس سائیڈ کے جو قبائل ہیں ان پر بھی عرب کے جو قبائل تھے ان پر اثر ایران کی سلطنت اور ان کی بادشاہت کا ہے، وہ اور ان کے زیر اثر ہی ہیں۔ اب چونکہ ایک بہت بڑی امپائر ہے، اور اس امپائر سے لڑنا یا ان عرب قبائل کا ان کے ساتھ کسی قسم کی مزاحمت کا معاملہ رکھنا، یہ اس علاقے اور اس حیثیت کے اعتبار سے بڑا دشوار اور مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جس واقعے کی جانب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جناب مثنی بن حارثہ دیگر افراد کے ساتھ جو حضور سے ملاقات ہوئی ہے، تو عین اس وقت پر ایمان اس سبب سے بھی نہیں لائے کہ اگر واپس جا کر اپنے قبیلے میں ہم خود قائم نہ رہ سکے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اسلام کی تعلیمات لے کر بھی آئے اور عمل نہ کر سکے۔ کیا اچھی سوچ ہے۔ تو ان کا جو روب تھا اس سلطنت کا، اس بادشاہت کا جو دبدبہ تھا، اس بادشاہت کے روب اور دبدبے کی وجہ سے یہ فوراً ایمان نہ لا سکے، لیکن وہ جو حقانیت تھی وہ موجود جی وہ حقانیت موجود ہے، اور وقت کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ وقت کا انتظار جوں آگے بڑھا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ واپس تشریف لے کر جانے والے حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے جب ایمان کا نور اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ ایسی کیفیت تھی کہ حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط ایک ذات کا نام نہ تھا، بلکہ یہ ایک ذات میں انجمن تھے۔ واہ! آپ فہم و فراست، دانائی، خاص طور پر جنگی معاملات میں جو آپ کی کمانڈ تھی اور آپ کی دسترس تھی، آپ کی تدبیر، آپ کی حکمت اور آپ کی دور اندیشی، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے قبیلے اور خاندان میں ایک خاص رتبہ، مقام اور حیثیت حاصل تھی۔ اور اسی سبب سے کہ جب یہ دیکھا کہ جو ایران کی حکومت ہے وہ کمزور ہوئی ہے، چونکہ یہاں قبیلہ بنو حوازن والا واقعہ بھی ہو چکا ہے، فتح مکہ بھی ہو چکی ہے، مسلمانوں نے ایک طرح سے اپنی دھاک اور قوت کو بٹھا رکھا ہے، ایران کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوئی، جیسے ہی موقع میسر آیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کا اعلان فرمایا اور حضور کی غلامی کو آپ نے قبول کیا۔ بعض تاریخ نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ وہیں مدینہ المنورہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اور یہ 9 ہجری کا دور ہے وہاں، جی، اور بعض کہتے ہیں کہ واپس چلے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، ایک نگاہ ہی کافی، ایک نگاہ ہی کافی ہے،
اور وہ ایسی عظیم نگاہ ہوا کرتی ہے اور واہ. ایسی مجرب نگاہ ہوتی ہے واہ. کہ دل کی کایا پلٹنے کے لیے وہ ایک ہی کافی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی نگاہ سے ظاہر تبدیل فرما دیتے ہیں بلکہ باطن بھی تبدیل آئے. فرما دیتے ہیں. تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا، اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو. واہ واہ سبحان اور پھر اللہ. یہاں سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ چونکہ اپنے علاقے، اپنے قبیلہ اور اپنے خاندان میں ایک حیثیت، وقار اور مقام رکھتے تھے، واپس گئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ میں جس کا کلمہ پڑھ کر آیا ہوں واہ. یہ دلیل ہے کہ تم بھی پڑھو، یہ دلیل ہے کہ تم بھی اس کا کلمہ پڑھو، واہ. یہ دلیل ہے کہ تم بھی اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لو. کیا کیا؟ آپ کی دعوت پر آپ کے قبیلے کے اکثر افراد ایمان لے کر آ گئے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جب ایک جرنیل کی حیثیت سے جب کبھی اس سمت کی جملہ جو جنگیں لڑی گئیں اس میں آپ اور آپ کے خاندان کا ایک کلیدی کردار ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ کلیدی کردار کیسا، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اس وقت علامہ صاحب آپ نے فرمائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے ایک مسائل کا انبوہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے اور چاروں طرف سے، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہستی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے صاحب. یہ یار غار اور یار مزار ہی کی استقامت تھی، ان کا بولڈ سٹیپ تھا، ان کی قوت تھی، ان کا ویژن تھا بنیادی طور پہ. اور سب سے بڑی بات ابو آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، وہ کمٹمنٹ تھی بنیادی طور پہ کہ آپ نے جتنا بولڈ سٹیپ لیا. اب مسائل کا ایک انبار موجود ہے اور آپ دیکھیے کہ جس وقت بحرین کی طرف لشکر کی روانگی ہوتی ہے تو حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بس بہت ہی مختصر وقت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ملا، اب ایک کمانڈر کی حیثیت سے ان کا کردار شروع ہوتا ہے اور ٹرسٹ ہے صدیق اکبر کا. فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو جیسے کہ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ تھی. پہلے وہ جنگ لڑتے تھے، جنگی مہارت تھی، لیکن وہ ایک ایسا مقصد تھا کہ جس مقصد کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں تھا. اب جب وہ جہاد کر رہے ہیں، جنگ میں شرکت کر رہے ہیں تو اب پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ ہے اسلام کی سربلندی. تو وہ جذبہ یقیناً آپ نے اپنا جو جنگی مہارت تھی وہ اس جذبے کے تابع ہو کر اب آپ کا جو جنگ کا لڑنے کا مقصد تھا وہ زبردست ایک عالمی حیثیت رکھتا تھا. اگر ہم دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جب آغاز ہوا تو اس میں مختلف فتنے اٹھتے ہیں. اس میں مسلمہ کذاب بھی ہے، طلیحہ اسدی بھی ہے، نماز اور زکوٰۃ کے اندر کمی کرنے والے لوگ بھی ہیں، زکوٰۃ کے منکرین بھی موجود ہیں. غرض کہ آپ سمجھ لیں کہ انصار مدینہ اور بنو ثقیف اور اسی طریقے سے قریش مکہ، ان کے علاوہ دیگر چند اور قبائل تھے کہ جو اسلام کے احکامات پر پختگی کے ساتھ کاربند تھے. لیکن اکثر قبائل ایسے تھے کہ جن پر ارتداد کے فتنے کا کچھ نہ کچھ اثر تھا. ٹھیک. اب یہاں پر جو ہے وہ وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، معاملات بھی بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اور وہاں پر کوئی یہ ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا کہ ہمارے پاس ابھی وسائل کی کمی ہے، ابھی ہماری فوج کے اندر بھی اتنی قوت نہیں ہے تو ہم جا کر کیسے لڑیں گے. بلکہ وہاں پر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مختلف لشکر روانہ فرمائے. اب یہ جو مختلف لشکر روانہ ہوئے ان میں ایک بحرین والا لشکر بھی تھا جس میں حضرت علا بن عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے ان کی قیادت کے اندر ایک لشکر روانہ ہوتا ہے. اب جب یہ بحرین پہنچتے ہیں، بحرین پہنچنے کے بعد وہاں پر جو مرتدین ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جہاد ہو رہی ہوتی ہے، ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین کا جو علاقہ ہے نا یہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقہ جو شیبان ہے اس کے قریب تھا. ٹھیک ہے. تو اب دشمن کی ہمیشہ یہ سازش ہوتی ہے کہ وہ دشمن ساتھ میں جو قوت ہوتی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کے ساتھیوں کو ملانے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اہل شیبان کی طرف جو ہے وہ بحرین والوں کی طرف سے جو فوج تھی ان کی طرف سے پیغام گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم مسلمانوں سے لڑ سکیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو شیبان کا علاقہ تھا یہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ تھا اور وہاں کی جو افرادی قوت تھی وہ حضرت حارثہ بن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابع تھی. اب اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار یہ ادا کیا کہ کسی ایک فرد کو بھی بغاوت نہیں کرنے دی. واہ. اور مرتدین کا ساتھ نہیں دینے دیا. واہ. اور قوت کے ساتھ ان کو روکے رکھا. واہ. اور پھر جب حضرت علا جو جنگ کر رہے تھے بحرین کے مرتدین کے خلاف انہوں نے جب اس علاقے کو فتح کیا، اس جنگ کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی تو یہاں پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کر ان کے لشکر کا ساتھ دیا اور پھر اس انداز سے اسلام کی بحالی کے لیے یا اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم کہیں کہ وہاں پر کوشش کی اور اس طرح فتنوں کی سرکوبی کی کہ پھر اس کے بعد
کوئی فتنہ وہاں پہ سر نہیں اٹھا سکا. کیا کہنے. اور یہ آپ کا وہ کردار تھا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے اس علاقے کے اندر، بحرین کے علاقے کے اندر باقاعدہ اسلام کا پیغام پہنچا اور وہاں پر اسلام کا پیغام عام ہوا. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کا پیغام عام کر کے دکھایا تو لوگ پھر جتنے بھی عرب تھا، یہ اہل عرب کا، یا جیسے آپ نے پرشین امپائر کا ذکر کیا تھا کہ ان کی کمزوری کا اگر جو پہلا سبب بنے نا اس مقام پر، حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیسی کمال. یہاں پر ایک بات غور کرنے والی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب موجود نہ ہو، لیکن ایمان کی قوت موجود ہو، تو پھر بڑے بڑے جو سپر پاورز ہوتے ہیں نا، وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور آپ جب اسلام کا پیغام لے کر اٹھیں گے تو ہم جو ہے وہ جب اسلام کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اٹھیں، جذبے کے ساتھ اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ایسی زبردست حاصل ہوتی ہے کہ پھر جو آپ کا مد مقابل ہوتا ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جن سے جہاد کر رہا ہوں وہ انسان ہے یا کوئی ایسی مخلوق جو آسمان سے اتری ہے. دیکھیں نا، کمال تو یہ ہے ناظرین کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن آپ کے جذبے سلامت ہونے چاہیے. اور مجھے بتائیے نا صاحب، مجھے بتائیے، میں کھلی بات کر رہا ہوں بالکل اس وقت تمام سننے والوں سے، کوئی ایک مجھے غزوہ بتلا دیجئے صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا، کوئی ایک غزوہ، کوئی ایک سرا، کوئی ایک جنگ مجھے بتا دیجئے جہاں آئیڈیل سچویشن ہو، یعنی آپ جہاں بہت پاور میں ہو، آپ کے پاس بے انتہا اسلحہ موجود ہو، بے انتہا افرادی قوت موجود ہو، کوئی ایک غزوہ نہیں، کوئی ایک جنگ نہیں، کوئی ایک سرائے نہیں. آپ جب اٹھے یا آپ کے غلام جب اٹھے اپنے جذبوں کی بنیاد پہ اٹھے، بس اور کچھ نہیں تھا صاحب. ہماری پرابلم کیا ہے صاحب کہ آج ہمارے گھٹنوں میں دم نہیں رہا. ہم 50 لاکھ سے اوپر آرمی اون کرتے ہیں 57 اسلامی ممالک، 50 لاکھ سے اوپر، اور 1.25 لاکھ کے قریب اسرائیل کی آرمی ہے. ٹوٹل 1.25 لاکھ، ٹوٹل 1.25 لاکھ، 80 سے 90 لاکھ کی اس کی آبادی ہے. اور ہم 2 ارب کے قریب ہیں، 25% دنیا کا ہیں. سر جھکا کر کھڑے میں باس ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، باس فرمائیے کیا حکم ہے. یہ ہمارا عالم ہو چکا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ جنگ سلاسل میں کس انداز سے آپ نے کردار ادا کیا. وہی بات، جذبے کیا تھے آپ کو بتلاتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسلام کی انتہائی بہادر اور دلیر کمانڈر حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے کہ جنہوں نے پہلا ہتھوڑا پرشین امپائر کی قبر پہ مارا تھا صاحب. پہلا ہتھوڑا مارا تھا آپ نے. ذرا وہیں سے سلسلے کو جوڑیے. ایرانیوں کے خلاف جو ظاہر پرشین امپائر کے خلاف جو جدوجہد کا آغاز ہوا، اس میں جنگ سلاسل کا ایک بڑا کردار ہے صاحب. اور مسلمانوں کی جو فتح اس میں ہوئی ہے، کمال فتح، اور کیا جذبے تھے حضرت مثنہ اور ان کے ساتھیوں کے. فرمائیے ذرا. دیکھیں، فتوحات ایران کا آپ جب ذکر کرتے ہیں تو حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بغیر وہ ذکر ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہی، بلکہ آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ فتح ایران کی بساط ہی مثنہ بن حارثہ نے بچھائی تھی. اور اسی پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح فرمایا اور پرشین امپائر کو گھرا دیا. اور قدم بقدم حضرت خالد بن ولید جن سے مشورہ لیا کرتے تھے وہ حضرت مثنہ بن حارثہ تھے، اور اس کا آغاز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. یہ جو آپ نے آغاز فرمایا، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب تھے کہ آپ نے ایران کے خلاف جہاد کا آغاز کیوں فرمایا. ان اسباب میں سے 2 سبب میں ذکر کرتا ہوں. پہلا سبب یہ تھا کہ ایرانی جو عرب قبائل قرب و جوار میں بسے ہوئے تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے، اور ظلم کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مزدوری کیا کرتے تھے، فصلیں کاٹا کرتے تھے، اور جب فصلیں تیار ہو جاتی، کٹا کرتی تھی تو ایرانی دھاوا بول دیا کرتے تھے اور تمام فصلوں کو لوٹ کر لے جایا کرتے تھے اور کچھ سکے دے دیا کرتے تھے. اور حضرت مثنہ بن حارثہ قبول اسلام سے ان مظالم کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے اس واقعے کے اندر آپ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ ایرانی جو ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. تو ایک سبب تو یہ تھا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سبب، آپ بڑے جہاندیدہ تھے. دیکھیں، جنگ کے اندر ذہانت کا بڑا کردار ہوتا ہے اور ٹائم بڑا اہم ہوتا ہے کہ کن حالات میں آپ اس کا آغاز کرتے ہیں. اب ایک سبب یہ تھا. دوسرا سبب یہ تھا کہ ایرانی آپسی طور پر انتشار اور خلفشار کا شکار تھے، اور اس کی وجہ اور اس سبب سے انہوں نے 4 سال کے اندر 9 بادشاہ بدلے تھے. یعنی مختلف لوگوں نے سازشوں کے تحت ایک بادشاہ کو گرایا، دوسرے کو بٹھایا. اب جو بادشاہ بیٹھتا تھا وہ دوسروں پر بے دریغ ان کا قتل کیا کرتا تھا. تو اب آپ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ موقع ہے کہ اندرونی طور پر ایرانی انتشار کا شکار ہیں، ان پر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا جا سکتا ہے. چنانچہ آپ نے ابتدا جو فرمائی وہ چھاپا مار کارروائیوں سے کی. چونکہ آپ کے پاس تعداد
تعداد کم تھی اور وہ ایک پورا امپائر تھا. تو آپ جب یہ کرتے رہے تو انہوں نے آپ کو دیکھ لیا, تو انہوں نے بھی یوں کہہ لیجئے تیاری شروع کر دی کہ آپ کو کس طرح روکنا ہے. جب آپ نے اس بات کو بھانپ لیا تو آپ نے ایک طویل خط حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لکھا کہ یہ امپائر ہے اور یہ مملکت اسلامیہ ہے, تو آپ مجھے سپورٹ کریں, میں ایران کو فتح کرتا ہوں. وہ خط پہنچا, لیکن آپ نے اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انتظار نہ کیا جواب کا, بلکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ خود بھی صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یہ پورے حالات کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر آپ میری مدد کرتے ہیں تو میں ایران کو فتح کر سکتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کو سن کر آپ کو روانہ کیا اور یہ نصیحت فرمائی کہ کمک کا انتظار کیجئے گا, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ لشکر تیار کریں اور ایران کی طرف روانہ ہو جائیں. اب جنگ یمامہ ہوئی تھی, کثیر افراد شہید ہوئے تھے صحابہ کرام. اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ فوراً بعد کا معاملہ ہے, اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کیا تو ان کی تعداد بنی 2000. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ افراد کو دیکھنے والے کہاں تھے, انہوں نے 2000 کا لشکر لیا اور آپ مدینے سے روانہ ہو گئے پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے. 60 افراد کو لے کے یرموک میں دیکھیں 60,000 کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ ہے جذبہ کہ جس جذبے کے تحت آپ روانہ ہوئے. پھر طاقت اور اسلحے کی. پھر راستے میں قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ جو ہیں ان سے آپ نے 8000 افراد لیے. تو اب 2000 آپ تھے اور 8000 افراد آپ نے لیے تو 10,000 ہو گئے. اس کے بعد جب حضرت مثنہ بن حارثہ کے پاس پہنچے تو 8000 کا لشکر ان کے پاس تھا, کل ملا کر 18,000 ہو گئے. اب 18,000 کا عدد ذہن میں رکھیں اور اس زمانے میں پرشین امپائر کی طاقت کو ملوز نگاہ رکھیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کر ہرمز جو ان کا سپہ سالار تھا اسے بھیج دیا کہ ہم آ گئے ہیں, یا تو جزیہ دو یا پھر تیار ہو جاؤ. وہ بھی تیار ہو گئے. بادشاہ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ان کو آگے نہ بڑھنے دیجیے گا. ایک جنگ ہوئی. اس جنگ کے موقع پر ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا, اور اس جنگ کے اندر ظاہری طور پر ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ اس جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آہنی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا کہ کوئی بھاگے نہیں. اسی لیے سلاسل کہتے ہیں اس کو. جی ہاں, اسی لیے ذات السلاسل کہا جاتا ہے. سلاسل جو ہے وہ زنجیروں کو کہا جاتا ہے. اور ان زنجیروں کو جب جنگ کے بعد جمع کیا گیا تھا تو 7.5 من ان زنجیروں کا وزن تھا. لیکن یہاں پر ایک بات میں ذکر کروں گا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ایک مسلمانوں کے لشکر کے اندر بے چینی آ گئی. اب اس موقع پر کردار ادا کیا دو شخصیات نے خاص طور پر, ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت مثنہ بن حارثہ. دیکھیں قیادت یہ ہوتی ہے. الفاظ کیا تھے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے؟ آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ کدھر جاتے ہو؟ مثنہ ادھر ہے. اس للکار کا سننا تھا کہ مسلمان سنبھل گئے اور سنبھل کر انہوں نے ہر طرف سے حملہ کیا, اور حضرت مثنہ بن حارثہ نے پھر ایک جملہ کہا کہ شرفاء اللہ کے لیے یوں ہی جان دیا کرتے ہیں. اور اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرمائی, اور جو بساط فتح ایران کے لیے آپ نے بچھائی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ایران کو فتح عطا فرمائی اور وہ مملکت اسلامیہ کا حصہ بن گیا. کیا کمال, کیا کمال آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے صاحب, سلامت رہیے آپ. کیا اب اس میں یہ جو دیکھیں اس میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا بالکل کہ لیڈرشپ جہاں چاہتی ہے قوم کو موڑ دیا کرتی ہے. لیڈرشپ چاہے قوم کو طاقتور کر دے, لیڈرشپ چاہے بغیر اسلحے کے قوم کو کھڑا کر دے, لیڈرشپ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس, لیکن وہی بات ہے کہ جذبوں کی عمارت آپ ایسی قائم کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا انتہائی بلند و بالا پاتے ہیں. اور لیڈرشپ چاہے تو ذہنی طور پہ آپ کو جب بونا بنا دے, آپ کو کمزور کر دے, آپ کو زمین بوس کر دے. یہ لیڈرشپ ہے بنیادی طور پہ. مزار کی جو لڑائی, اب اس کے بعد اچھا ایک اور بات دیکھیں, پہ دھر پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں زندگی میں اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ رسول کا نام جو بلند رکھنا ہے. اب مزار کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, ظاہر ہے اس میں مسلمانوں کا جو معاملہ بتائیے کیا تھا, اور دیگر مارکوں میں خاص طور پہ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے کردار ادا کی, فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج اس پروگرام میں گفتگو چل رہی ہے گویا کہ یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کے سو کالڈ وہ مفکرین کے جو مسلمان قوم کو بانجھ بنانے کے لیے جذبہ ایمانی سے دور کر کے معیشت کے ڈر کے ساتھ جناب الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے ان وساوس کو دلوں میں پیدا کر کے ایمان کی قوت کو کم کرنے پر جو تلے ہوئے ہیں. حضرت مثنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ
ایمان کی حرارت ہے اور اس کی قوت ہے. واہ. اچھا پھر ساتھ ساتھ جو جرنیل ہوتا ہے، جو کمانڈر ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ قیادت ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جب کسی بھی کاز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے نکلتی ہے تو کسی ایک مقام پر پڑاؤ نہیں ڈالتی، بلکہ دشمن کو منطقی انجام تک پہنچانے تک آرام سے نہیں بیٹھتی. واہ. اب یہ ذات السلاسل اس کو کہیں یا اس جنگ کو ہم جنگ سلاسل کہتے ہیں، اتنی بڑی فتح تھی، اس پر اکتفا نہیں کیا گیا. نہیں کیا. جو بعد میں کہیں سے کوئی اثر ان کا واپس لوٹ سکتا تھا، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی قلع کما کیا. ٹھیک ہے. مورخین کہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہوئی. ٹھیک. جنگ نہ ختم ہوئی بلکہ آگے کے پیٹرنز تیار ہوئے. واہ. جناب مثنى بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے ان لوگوں کے پیچھے بھگا دیا، روانہ کر دیا کہ جو اس جنگ سے ایرانی بھاگ گئے تھے، کہ اب وہ کہیں جا کر جمع ہو کر کوئی پلاننگ نہ کرنے لگ جائیں. ذرا دیکھو کہاں تک جاتے ہیں. مدائن کی طرف گئے تھے. مدائن کی طرف جا رہے ہیں. ان کی پلاننگ اور پالیسی بھی یہی تھی کہ مدائن پہنچنے سے پہلے ان کو پکڑ لیں گے اور ان کا قلع کما کر دیں گے. رستے میں گزرتے ہوئے دو قبائل آ گئے، دو جو ہے نا وہ قلعے آ گئے، اور ان قلعوں کو فتح کرنے میں جب حضرت مثنى مصروف ہوئے تو وہ تھوڑا سا جی وہاں آگے کی طرف نکل گئے. آگے جب بات پہنچ چکی ہے کہ جناب ادھر تو ہرمز کی جو فوج ہے وہ مار کھا چکی ہے، تو وہاں سے ایران سے ایک لشکر جو ہے وہ ایرانی جو اس وقت ان کا امیر تھا قارن، اس کی قیادت میں ادھر سے روانہ ہو گئی. اب وہ جو قیادت سے وہاں روانہ ہوئی اس کے قارن کے قیادت میں، اور ادھر سے جو مفرور ایرانی تھے، یہ سارے کے سارے جا کر اس لشکر نے مزار کے مقام پر پڑاؤ ڈال دی. اب مدائن جانے سے پہلے ان کو پکڑنا ہے، اور یہاں حضرت مثنى جب بڑھ رہے ہیں تو اب پتہ چلا کہ یہ مزار میں تو پورا جناب میدان جنگ سجنے والا ہے. یہ تو ایک فوج کے چھوٹے سے معمولی دستے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک فوج پر ایرانی جو مفرور تھے ان کی ایک بڑی تعداد. یہ تو بہت بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. اب واپس جائیں، آگے جائیں، کیا کریں؟ آپ نے بغیر کسی پس و پیش کے اپنے ساتھ کے افراد کو تو تیار کیا ہی، بلکہ ساتھ حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھجوا دیا کہ یہ امر قائم ہو گیا ہے، انہوں نے مزار میں میدان سجا لیا ہے، ہم یہاں میدان میں ان کے ساتھ پڑاؤ ڈال رہے ہیں، آپ ہماری مدد کو پہنچیں. اور وہاں حضرت خالد بن ولید کو پیغام پہنچا، ایک لمحہ لگائے بغیر ابھی واپس پہنچے ہیں جنگ سلاسل کو لڑنے کے بعد، فوراً واپس سے پلٹتے ہیں. اور واپس پلٹنے کے بعد اب پہلے تو وہ اس دستہ فوج کو ملیاں میٹ کرنے کے لیے قارن امیر جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا یہ لشکر حضرت خالد بن ولید کے جو ہے نا قیادت میں وہاں پہنچا ہے، اس کے ارادے خاک میں مل گئے. لیکن یہ بات طے ہے، ایرانیوں نے اس وقت جو شجاعت اور بہادری کا جو ہے وہ اظہار کیا وہ واقعی بہت زبردست، اور وہ اس بالجزم ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے. اس موقع پر بھی لیڈرشپ کا کام دیکھیے، حضرت مثنى بن حارثہ الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اے برادران عرب، ان بزدلوں کے شور و غوغا کی پرواہ نہیں کرنا، میں ان کو اچھے طریقے سے آزما چکا ہوں. یعنی چلاتے بہت ہیں ان کے شور میں یہ جو اسرائیل کا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے، چلاتے بہت والی بات ہے، جو گرجتے ہیں وہ برسنے نہیں والی بات، کہ میں ان کو پہلے آزما چکا ہوں. ان کے شور، ان کے غوغے اور ان کے لشکر سے پریشان مت ہونا، آگے بڑھو، میں دیکھ چکا ہوں، ان کو ہم نے ملیاں میٹ کر کے رکھ دینا ہے. اور فرمایا کہ اپنے نیزے سیدھے کرو اور ان کے سینوں کو چھید کر کے رکھ دو. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ایسے ٹوٹے کہ وہ مزار کی جو لڑائی ہے اس میں بھی مسلمان فتح یاب ہوئے، اور فتح یاب ہونے کے بعد یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا. دلجہ، انیس، یوم المقر، ہیرا، عین التمر، انبار، سید، فراد، ایسے کتنے مارکے اس کے بعد مستقل لڑے جاتے رہے جب تک دشمن کے آخری حربے کے امکان تک کو ختم نہ کر دیا. تب تک نہ خالد بن ولید آرام سے بیٹھے ہیں، نہ ہی مثنى بن حارثہ شیبانی بیٹھے ہیں. اسی لیے کہا کہ اپنے گول کو دور رکھو گے تو پھر تم مستقل پیہم جو ہے نا اپنے عمل میں استقامت کے ساتھ چلتے رہو گے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، اب اس میں مجھے بتائیے کہاں اسلحہ اور کہاں تعداد تھی؟ وہاں تو صرف جذبے تھے نا. اب اسی بات. اچھا، یہاں بھی آپ رکے نہیں، بلکہ آپ دیکھیے اس کے بعد اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک جسر کا مارکا جو ہے وہ بھی ہوا، اس میں ظاہر مسلمانوں کو پسپائی ہوئی، لیکن اگین وہی بات ہے، اس پسپائی کے بعد بھی آپ رکے نہیں، بلکہ وہ جو بوائب کا مارکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں فتح عطا کر دی. ان دونوں مارکوں کے بارے میں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے سلسلے کو جاری رکھا. ٹھیک ہے. آپ نے مسلمانوں کے درمیان اعلان کیا کہ اب ہمیں عراق کو فتح کرنا ہے. تو کون کھڑا ہوگا؟ تو پہلے تو یہ چونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور اس وقت مسلمانوں کی حالات ایسے نہیں تھے کہ مسلمان جو ہے نا وہ معاشی طور پر جس کو آپ کہہ سکیں مستحکم ہو. ٹھیک. تو لوگ جو ہے وہ اس میں پسو پیش کے اندر مبتلا رہے. 3 دن تک تو یہی سلسلہ چلتا رہا. چوتھے دن جب اعلان ہوا تو وہاں پر حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ کسرا کو ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اندر کوئی دم خم نہیں ہے. اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو ہمت دکھاؤ. آپ کا یہ کہنا تھا. تو وہاں پر ابو عبید نامی ایک شخصیت موجود تھی جو کھڑے ہوئے اور کہا کہ فاروق اعظم سے کہا کہ امیر المؤمنین میں حاضر ہوں اس جنگ کے لیے اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ابو عبید بن مسعود رضی اللہ. حضرت ابو عبید مسعود یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو ان کو کمانڈ دی اور ان کا جذبہ دیکھ کر پھر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مسلمان کھڑے ہوتے رہے اور انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا انا لہذا اور کرتے کرتے 1000 کا لشکر تیار ہو گیا. پھر اس پر جو ہے وہ حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے پہلے روانہ کیا کہ آپ جائیں. جب حضرت مثنى وہاں پر پہنچے انہوں نے جنگی حکمت عملی جو پوری تیار کرنی تھی، جو پورے معاملات کو دیکھنا تھا وہ تیار کیا. پیچھے سے حضرت ابو عبید جو ہے وہ تشریف لائے اور اس کے بعد درمیان میں بہت ساری جنگیں ہوتی رہیں. تقریباً یوں سمجھ لیں 4 جنگیں. آپ سینوپسس بتائیے. ہاں 4 جنگیں ہونے کے بعد جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے پر حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور دوسری طرف سے جو وہاں پر ایک رستم نامی شخص تھا اس نے اپنے لشکر کو روانہ کیا تھا. اچھا اس رستم کو پہلے جنگی جو معاملات تھے اس میں ہارنے پر ایک بہت غصہ تھا، وہ پہلے ہی برہم تھا. تو اس نے ایک بڑا لشکر بھیجا اور اس شان کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس لشکر کے اندر ہاتھی بھی موجود تھے جو جنگ لڑنے والے ہاتھی تھے. اب جب یہ نہر فرات کے کنارے پہنچے تو دشمنوں کا لشکر ایک طرف تھا اور مسلمانوں کا لشکر دوسری جانب تھا. تو وہاں سے پیغام دیا گیا کہ اگر تم ہمارے پاس آتے ہو یا ہم تمہارے پاس جائیں. تو اس وقت حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے ادھر ہی لڑتے ہیں، ان کو یہاں بلا لیا جائے. لیکن ابو عبید نے یہ کہا کہ ہم وہاں پر جا کر لڑیں گے. چونکہ وہ امیر تھے، ان کو امیر مقرر کیا گیا تھا. تو حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلاف ضرور تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم امیر کی اطاعت سے ہم امیر کی اطاعت کو فوقیت دیں گے اور اپنا مشورہ انہوں نے بہرحال پیش کر دیا کہ مسلمان بہرحال اس میں نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر امیر کی اطاعت کرتے ہوئے دوسرے مقام پر پہنچے. اب جب دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جگہ تھوڑی تنگ تھی تو مسلمان صحیح صف بندی نہیں کر سکے اور جیسے ہی وہاں پہ مسلمان پہنچے تو جو لشکر تھا دشمنوں کا انہوں نے ہاتھیوں کو روانہ کیا. اب وہ ہاتھی تھے انتہائی دیو ہیکل ٹائپ کے. تو جیسے ہی ان کو دیکھا تو مسلمانوں کے گھوڑے جو ہے وہ بدک گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے گھوڑے جیسے ہی بدکے تو اس سے وہاں پر ایک ہلچل سی مچ گئی. حضرت عبید جو تھے ابو عبید وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور انہوں نے ہاتھیوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. لیکن بہرحال وہ پھر ہاتھی مسلمانوں کو کچلتے رہے. اس میں حضرت ابو عبید بھی شہید ہوئے اور ان کے بعد دیگر سپہ سالار جو ایک کے بعد ایک علم سنبھال رہے تھے وہ بھی شہید ہوئے. آخر میں جو ہے وہ حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم آیا لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی اور پیچھے جو وہ لشکر کے واپسی جانے کے لیے جو پل تھا وہ بھی توڑ دیا گیا. تو بہرحال حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو وہاں پر سنبھالا دیا، اس لشکر کے واپسی کے لیے پل کو تعمیر کروایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ واپس ہوئے. اچھا جب واپس ہوئے وہاں پر حضرت فاروق اعظم سے مزید جو ہے وہ فوج کو منگوایا، مزید سپاہیوں کو. اب وہاں پہ مقام بوید جو تھا اس پر حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر پھر جو دشمنوں کا لشکر آیا اور اس نے یہی آفر کی کہ ہم تمہاری طرف آئیں دریا پار کر کے یا تم ہمارے پاس آئے. 6000 شہادتیں ہو چکی ہیں. 6000 شہادتیں پہلے 8000 ٹوٹل تھے. جی. تو اب یہاں ابھی بھی جذبہ ختم نہیں ہوا ہے. یہاں حضرت مثنى بن حارثہ نے پچھلی جو جسر کی جو مقام تھا وہاں پر جو شکست ہوئی تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو کہا کہ اب تم ہمارے پاس آؤ. اب جب لشکر یہاں پر آیا دشمنوں کا تو یہاں سے مسلمانوں نے اس لشکر کا انتہائی زبردست انداز سے مقابلہ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقام بویب پر جو جنگ ہوئی تھی وہ مسلمانوں کو اس میں فتح یابی نصیب ہوئی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اسلام کا پرچم سربلند ہوتا ہمیں نظر آتا ہے. اور اس میں اگر کردار دیکھا جائے تو حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست کردار نظر آتا ہے کہ جنگی حکمت عملی بھی بہترین تھی، سوچ بھی اچھی تھی اور اس کے بعد نتیجہ بھی بہترین نکلا. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اور ان کا جذبہ
ذکر کرنے والوں سننے والوں ہم سب کو 57 اسلامی ممالک کو عطا فرما دے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں، قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ میں ناظرین کرام غزہ کی پٹی کا نوحہ کیسے بیان کروں، واللہ اب تو الفاظ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی میں اسرائیلی فوج کو، اس ملعون کو سن رہا تھا، میں ایک نمائندہ تھا اسرائیلی فوج کا، اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی تو اس نے کہا باکسنگ کا میچ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ اس نے کہا 15 راؤنڈ ہوتے ہیں باکسنگ کے میچ میں، ابھی تو پہلا راؤنڈ ہے، ابھی تو پہلا راؤنڈ ہے۔ 4 ہاسپٹلز کو آپ کو پتہ ہے اسرائیلی ٹینکوں نے جو ہے چاروں طرف سے، چاروں سمت سے گھیر لیا، اور یہ الرینتیسی ایک ہاسپٹل ہے۔ یہ الرینتیسی جو ہاسپٹل ہے یہ بیسیکلی بچوں کا کینسر کا ہاسپٹل کہلاتا ہے، اور 1000 کے قریب جو ہے وہاں پر پناہ گزین موجود ہیں جنہوں نے اپنی پناہیں وہاں پہ تلاش کی ہوئی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کے کینسر کا علاج ہوتا ہے، اس ہاسپٹل پہ بھی انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی ہے۔ الشفا ہاسپٹل پہ تقریباً 5 مرتبہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے، اس بلیک آؤٹ کی وجہ سے لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر اور گدھا گاڑیوں کے اندر لاشیں لے کر آ رہے ہیں۔ کس میں لے کے آ رہے ہیں؟ گاڑیوں میں اور گدھا گاڑیوں میں لاشیں لے کے آ رہے ہیں۔ معصوم بچوں کی صورتحال یہ ہے صاحب کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ یقین مانیے ان فوٹیجز کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک عورت کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ 1948 میں نے ہجرت کی تھی، ایک بار پھر مجھے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس عورت کی عمر پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ 90 برس کی وہ عورت، اور وہ شمالی غزہ سے نکلی ہے پیدل سڑک کے اوپر، اور اسے نہیں معلوم کہ کس وقت آ کے اس کے اوپر راکٹ برس جائے گا اور کس وقت جو اس کی زندگی تمام ہو جائے گی۔ یہ صورتحال اس وقت غزہ کی ہے کہ 15 سے 16 لاکھ افراد اس وقت نقل مکانی کر چکے ہیں، اور عالم یہ ہے صاحب کہ 50,000 کے قریب حاملہ عورتیں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ باقی اموات کو، شہادتوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب قاری فیصل چشتی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ ان سے پیش کروائیں گے۔ کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بد کلامی سے نجات کا وظیفہ، بد کلامی سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کریں اور درود پاک کا خاص اہتمام کریں، انشاءاللہ زبان بد کلامی سے محفوظ رہے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات کو سلجھائے رکھے گا۔ روزنامہ 92 نیوز نبی رسول حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے آج آرٹیکل ضرور پڑھیے گا۔ ایکس پہ میں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثنی بن حارثہ پہ رب کا کرم ہوا، بے بہا ہوا ہے۔ سیدنا مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، مثنی بن حارثہ پہ رب کا کرم ہوا، بے بہا ہوا ہے۔ نبی کے قدموں پہ جان لوٹانے، نبی کے قدموں پہ جان لوٹانے کا جذبہ ان کو عطا ہوا ہے۔ مثنی بن حارثہ نے روندا، شکوہ فارس، شکوہ کسریٰ، مثنی بن حارثہ نے روندا، شکوہ فارس، شکوہ کسریٰ۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہمیشہ ان کو روا رہا ہے۔ خدا کی راہ میں
جہاد کرنا ہمیشہ ان کو روا ہوا ہے۔ نہیں جھکے جابروں کے آگے وہ مرد میدان ہے مثنیٰ، وہ مرد میدان ہے مثنیٰ۔ خدا کی نصرت ملی ہے ان کو، خدا کی نصرت ملی ہے ان کو، خدا کی نصرت ملی ہے ان کو، جہاں کوئی معرکہ ہوا ہے۔ خدا کی نصرت ملی ہے ان کو، جہاں کوئی معرکہ ہوا ہے۔ کیے مثنیٰ نے ٹکڑے فارس کی سلطنت کے بزور بازو، کیے مثنیٰ نے ٹکڑے فارس کی سلطنت کے بزور بازو۔ بہادروں کی صفوں میں ساجد، بہادروں کی صفوں میں ساجد، مثنیٰ ہی رونما ہوا ہے۔ بہادروں کی صفوں میں ساجد، مثنیٰ ہی رونما ہوا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ پہ رب کا کرم ہوا، بے بہا ہوا ہے۔ نبی کے قدموں پہ جان لٹانے کا جذبہ ان کو عطا